وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین رکھی ہے. دین کہتے ہیں جس میں انسانی کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال کرنا، اس کا نام ہے دین. چاہے اپنی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، وزارت ہو، بادشاہ ہو، جس حال میں بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس حال میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی گزارے، اس کا نام دین ہے. چاہے پھر وہ کمانا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، غمی ہو، خوشی ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، جس حال میں بھی انسان ہے اس حال میں اپنے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دل و دماغ، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اپنی مرضی پر استعمال نہ کرے، اور نہ دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر چلے، بلکہ دیکھ کر چلنے کے لیے تو ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو. ہاں، اسے اس کی فطرت میں ہے. ہاں، دیکھ دیکھ کر کسی نہ کسی کی میدوں سے اتباع پیروی کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ شانوں نے دیکھ کر چلنے کے لیے تو فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی نمونہ ہے. دیکھو تو اللہ کے نبی کو دیکھو اور چلو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ دیکھ کر صحابہ نے زندگی گزاری. صحابہ ہمارے تو انسان ہی تھے. ہاں، وہ انسان تھے، بشر تھے. ہماری طرح ان کے بھی بیوی تھے، بچے تھے، کاروبار تھا، تجارت تھی. دنیا کے اسباب جتنے آج ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں وہ تمام اسباب زندگی کے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نمونہ بنا کر زندگی کو اس طریقے سے گزارا. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ کی زندگی جی چاہی تھی، جو چاہا جی میں آیا وہی کرتے تھے، من چاہی زندگی گزارتے تھے. لیکن جس دن سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کیا، اسی دن سے انہوں نے من چاہی جی چاہی زندگی کو چھوڑ کر ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر اپنے آپ کو ڈال دیا. اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا، دنیا کی زندگی میں عزت دی،
ہاں، دنیا کی زندگی میں سکون اور چین انہیں اللہ نے عطا فرمایا. آپس کی زندگیوں میں الفت اور محبتیں اللہ نے قائم کر دیں. زمین و آسمان سے اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے. ہاں، اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے اللہ نے صحابہ کو یہ بشارت سنا دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تمہیں اللہ راضی کر دے گا. موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا پروانہ صحابہ کو دنیا ہی میں مل گیا. وہ تھوڑے تھے لیکن دنیا میں عزت زندگی گزارتے تھے. ہاں، تھوڑے تھے لیکن دنیا میں جب انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ والی فکر کو اپنا فکر بنایا اور آپ والی محنت کو اپنی محنت بنایا تو اللہ نے انہیں دنیا کی بڑی بڑی قوموں اور حکومت والوں کا امام بنایا. انہیں امامت ملی دنیا میں. ہاں، دنیا میں عزت والے بنے وہ، اور ایسی عزت اللہ نے دی کہ جو عزت دنیا ہاتھ میں تھی تب بھی رہی اور دنیا جب قربان کر دی تب بھی اللہ نے وہ عزت باقی رکھی. یہاں تک کہ موت آ گئی تو موت کے بعد بھی وہ عزت ہمیشہ کے لیے باقی رہی. ہاں، آج بھی صحابہ رضی اللہ اجمعین جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے اور صدیاں گزر گئیں. صحابہ کو دنیا سے جانے کے بعد صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی ان کی عزت دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے. ایک ایسا مسلمان جس کی زندگی بالکل نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے لیکن اس کے دل میں بھی صحابہ کی عزت ہے، محبت ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی اگر غلط بات کہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا، حالانکہ وہ اس بیچارے کی زندگی بگڑی ہوئی ہے. سوسائٹی میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اس کے دل میں حضرات صحابہ کی عزت اپنے باپ سے بھی زیادہ ہے. آدمی اپنے باپ کو برا بھلا کہنے والے کو برداشت کر لے گا لیکن صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کو برداشت نہیں کرے گا وہ. ہاں، یہ اللہ کی دی عزت ہے اور صحابہ کو یہ عزت ملی ہے ایمان و اعمال کے راستے سے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے ہمیشہ کے لیے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی دنیا میں بند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے. مال ہے نہیں کہا، تمہارے پاس مال ہے تو تم بند رہو گے، حکومت ہے تو بند رہو گے، ایسا نہیں ہے. حکومت ایمان کے ساتھ ہے تو اللہ سربلندی دے دے گا، لیکن حکومت ایمان کے بغیر ہے تو یہ حکومت انسان کے لیے دنیا میں بربادی کا ذریعہ بنے گی. جیسے فرعون برباد ہوا، حکومت ہوتے ہوئے برباد ہوا ہے. شداد برباد ہوا. ہاں، ابو لہب برباد ہوا حالانکہ وہ سردار تھا قوم کا. ابو جہل برباد ہوا. اللہ کے پیارے نبی کے ہوتے ہوئے دنیا میں برباد ہوئے وہ لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ایمان کا راستہ چھوڑا، ایمان کا راستہ قبول نہیں کیا. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں. ہاں، غریب الوطن ہے، کوئی نہیں پہچانتا انہیں. سوسائٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، غلام تھے. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ کی پیروی کر کی، آپ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈال دیا، ایمان کی راہ قبول کر لی. اور اس ایمان کی راہ میں
امتحان بڑے زبردست امتحانات سے گزرنا پڑا انہیں، لیکن ایمان کی راہ کو نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو ایمان پر جمایا تو اللہ نے ایسی سر بلندی عطا فرمائی کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو سردار قوموں کے تھے وہ پیچھے رہ گئے. ہاں، اور دنیا میں اتنی عزت دی حضرت بلال حبشی کو اللہ نے کہ لوگوں کے دلوں میں آج ایمان اور مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی اپنے بچے کا نام قارون رکھے؟ رکھے گا کوئی؟ ارے وہ تو حکومت والا تھا، مالدار مال والا تھا. کسی کو آپ فرعون کہو تو وہ آپ کو آستین چڑھا کے مارنے کے لیے آئے گا، تیرا باپ فرعون، برداشت کرنے تیار نہیں ہوگا. وہ ان کے پاس دنیا تھی، دنیا کی تمام طاقت اور قوت تھی، ایمان نہیں تھا. پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں والی زندگی نہیں تھی. اللہ تعالی شانوں نے اس دنیا کی تمام چیزیں دیکھ کر انہیں ذلیل کیا، انہیں برباد کر دیا. ان کی حکومت انہیں نہیں بچا سکی، ان کی طاقت اور قوت انہیں نہیں بچا سکی، ان کا مال ان کو نہیں بچا سکا. قارون کو اللہ نے زمین میں دسایا ہے، زمین میں، اور جس مال کی بنیاد پر یہ غرور کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے اکڑتا تھا اور زمین میں اپنے مال کی بنیاد پر اکڑتا تھا، اللہ نے اسی مال کے ساتھ اسے زمین میں دسایا ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قارون زمین میں قیامت تک دستا ہی جائے گا. دنیا میں پانی میں ڈوبا ہوا آدمی جو ہوتا ہے وہ 3 دن کے بعد اوپر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ پھول کر اوپر آ جاتا ہے. اور اللہ کی قدرت کا ڈبایا ہوا قارون قیامت تک زمین میں ہی دستا جائے گا، باہر نہیں آئے گا. ہاں، ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. وہ جماعت میں کسی زمانے مصر میں گئے تھے، مصر. تو وہاں جا کر عالم دین تھے، وہاں مصر والوں سے کہا کہ قارون یا تھا نہ کہاں دسا تھا، وہ ذرا بتاؤ نہیں یار، قارون کے دسنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو وہاں مصر والے ان کو لے گئے اس جگہ جہاں اس کو دسایا گیا تھا. تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ پورے شہر کے میونسپل کا گندا پانی جہاں قارون دسا تھا وہیں ڈالا جاتا ہے، اور وہ پانی اندر برابر جا رہا ہے. گندا پانی، گٹر. آپ کیا گٹر ہوتی ہے؟ گٹر ہی کہتے ہو نا آپ لوگ، ہم لوگ گٹر کہتے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں. پورے شہر کا گندا پانی. ہاں، قیامت تک کے لیے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر فرد امت کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اپنے ایمان کو بنا لو، اپنے اعمال کو بنا لو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات صحابہ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس زمانے کی 2 بڑی بڑی حکومتیں تھیں، روم اور فارس. ان کے پاس گئے نہیں. اگر ان کے پاس گئے نا تو جیسے گئے کہ ہم تمہارے پاس تمہیں دینے آئے، لینے نہیں آئے. تمہاری دنیا، ہم تمہیں ایک راہ دینے آئے ہیں اور ایک راستہ دکھانے آئے ہیں. اگر تم اس پر آ جاؤ گے
تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. دنیا میں عزت دار بن جاؤ گے اور آخرت کی ابدی زندگی تمہاری کامیاب بن جائے گی. اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے. دیکھو نا، آج دنیا موت سے گھبراتی ہے، مر جائیں گے. تو گھبرا کے نہ گھبرا، تیرا وقت آئے گا تو مرنا تو ہے تجھے. تجھے تیری حکومت، تیرا مال، تیرا پیسہ، تیرے بڑے بڑے قلعے، یہ تیری حفاظت نہیں کر سکتے. سب اسی سے گھبرا ہوئے پوری دنیا میں، موت سے گھبرا رہے ہیں. حالانکہ دنیا میں بہت مر رہے ہیں. لیکن بس کہہ دیا کسی نے یہ بیماری ہے اور لگتی ہے تو آدمی جیتا نہیں، مر جاتا ہے، بس خلاص گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے آدمی، باہر نہیں نکلتا. جو اللہ تجھے باہر مار سکتا ہے وہ اللہ تجھے تیرے گھر میں بٹھا کے مار سکتا ہے. لا الہ بولو الا اللہ. کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے. کہیں سے کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی بیماری اپنی ذات سے لگتی ہے، نہ میں دوستوں کوئی بیماری سے مرتا ہے. اللہ ہی کے حکم سے آدمی بیمار ہوتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے آدمی مرتا ہے. فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے بیماری میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ فکر کی بات. ہاں، اور اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، مخلوق سے نہیں. سب مخلوق ہے. دنیا کے بادشاہ سب مخلوق، دنیا کے وزیر سب مخلوق، دنیا کے بڑے بڑے طاقت کے دعوے دار سب مخلوق ہیں. مال مخلوق ہے، مال میں کچھ نہیں ہے. مال کے ذریعے اگر اللہ زندگی بنائے تو بنتی ہے، ورنہ مال ہی کے ذریعے آدمی دنیا میں موت کے گھاٹ اترتا ہے. ہاں، بات یہ نہیں ہے. اصل جو بات سمجھنے کی ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے. بس یہ یہاں لانا بھیتر، یہاں نہیں، یہاں دل میں. ایمان کی جگہ دل ہے. ہاں، زبان نہیں ہے تو بہت سے دعوے ایمانداری سے کہتا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. تو ایمانداری اگر ایمانداری دل میں ہو تو غلط بات کہے گا زبان سے؟ ارے بولو، ماں باپ پر غصے کرے گا، ماں باپ کو گالی دے گا یہ. ہاں، اگر دل میں ایمان اتر گیا ہے نا تو ایمان آ کے گئے ہو پاگل کیا کر رہا ہے، ماں باپ کو تو ناراض کر رہا، تیرا کیا ہوگا موت کے بعد؟ تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تیرا باپ تیری لیے جنت کا دروازہ ہے. انہیں ناراض کر کے کیا کرے گا تو؟ ایمان فون روکے گا اس کو. جھوٹ سے ایمان روکے گا کہ نہیں، پیسہ مل جائے گا لیکن جھوٹ لکھ دیا جائے گا. پیسہ تو کہیں بھی چلا جائے گا لیکن جھوٹ باقی رہے گا. ہاں، اور اللہ کی بارگاہ میں تیرے جھوٹ کا تجھے حساب دینا ہوگا. ہاں، اپنے بھائی کے ساتھ تو غلط بات معاملہ کر رہا ہے تو خیر، غلط معاملہ تو نے کیا وہ تو رہ جائے گا باقی، اور اس غلط معاملے سے جو دنیا آئی وہ دنیا تیری چلی جائے گی. آدمی بھائی سے لڑتا ہے، غلط چیز ہے. ہاں، اور یہ سب چیزیں جو زندگی میں وجود میں آ رہی ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے. اگر ہے تو کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں کھڑا نہیں کر سکتا.
اور صحابہ نے ایمان پر محنت کر کے اتنا قوی ایمان بنا دیا تھا کہ جو ایمان انہیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جماتا تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو مکہ والے بڑے بڑے پہلوان انہیں رات بھر مارتے تھے ایمان سے ہٹانے کے لیے، اور دن میں تپتی ہوئی دھوپ میں پتھروں پہ ان کو ڈالتے تھے. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کا ایک ہی بول تھا، احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں، وہ سمجھتے تھے یہ جو کچھ میرے پر حالات ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ میرے لیے میرے رب کی حکمت کا تقاضا ہے. ہاں، آدمی بیمار ہوتا ہے، ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوگا. تو آپریشن کے معنی کیا؟ آپ کے پیٹ کو چیرا جائے گا، یہ ہے معنی آپریشن. اگر کوئی کہ آپ کے پیٹ کو میں چیرتا ہوں تو دادا اور بچے گا آپ کا آپریشن کرنا ہوگا اور آپ کو 5,000 روپئے بھی کہا، 5,000 روپئے دیجیے اور آپریشن کیجیے. کیا مطلب؟ میرے پیٹ کو چیریے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیماری میں میرے پیٹ کو چیرا جائے، اس میں سے جو گندگی ہے نکالی جائے. تو آدمی خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ایمان والا جو حال بھی اس پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور میرا اللہ مجھ پر مہربان ہے، اور میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے. اس کی طرف سے جو بھی حال آیا ہے اس کے حکمت کا تقاضا ہے، اور میری بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ہے. بیماری آئی تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، حکمت ہے اس کی. اور جب اس کی طرف سے آئی ہے تو اسی سے کہنا بھی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، آپ کی طرف سے آئی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا تو وہ مجلس میں بیماری اللہ کی رحمت ہے اور یہ بیماری کی رحمت ہونے کو بیان کر رہے تھے، اور اس نے جا کے کہا حضرت میرے گھر میں میری بیمار دعا کر دیجئے. اب یہ حضرت تو فرماتے بیماری تو رحمت ہے اور یہ تو بیماری کی دعا کرانے آیا. تو حضرت نے اللہ ورنہ دعا کی، اے اللہ بے شک بیماری تو تیری رحمت ہے، لیکن تیرا بندہ اس کو برداشت کر نہیں پاتا، لہذا اس رحمت کو صحت کی رحمت سے بدل دے. اس میں بھائی میرا عزیزو، یہ جو آج کل دعا کیجیے میں بہت پریشان ہوں، ارے پریشان ہے تو پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس پریشانی پہ سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے. اور اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بہت آسان بتایا اللہ کے نبی نے. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہے، آدمی کو اللہ سے بہت معافی مانگنی چاہیے، چلتے پھرتے ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے. کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالے گا، ہر پریشانی سے نکالے گا، نکلنے کا راستہ ہی ہے، اور ہر غم سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تبلیغ میں سب مشکلات کا حل ہے. صبح شام کی تسبیح کیا ہے؟ یہ مشکلات کا حل ہے. روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرے گا
اور استغفار سے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس استغفار کے ذریعے اس کی تمام مشکلات بھی آسان ہو جائے گی، لیکن ہمیں موقع نہیں ہے۔ ہاں یہ بہت بڑا مجمع ہے اور اس میں بہت سے چاچا میں لگائے ہوں گے کئی مرتبہ، لیکن سے پوچھو کہ آپ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں تو کیا جواب دے گا؟ موقع ملتا ہے تو کر لیتے ہیں لوگ۔ ارے تیری زندگی ہے تو موقع ملا ہوا ہے، اور جس دن موت آ گئی تو موقع ہاتھ سے گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ تبلیغ کیا کہتی ہے کہ بھائی دیکھو، تبلیغ کی محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو اتنا بنا لو کہ یہ ایمان تمہیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جما دے، کوئی حال تمہیں اللہ کی اطاعت سے باہر نہ ہونے دے۔ اب جیسے میرے دوست آدمی کاروبار کرتا ہے، اب کاروبار میں ایک حال آ گیا اور حال آنے کے بعد اس کے جو ظاہر میں کچھ دکھتا نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ چلو سود پر پیسے لے آؤں نہ، اگر ایمان اندر ہے تو ایمان جمع کا حال روزگار، یہ قدم نہیں اٹھانا۔ فاقہ ہوگا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہاں ارے اس آدمی جب آپریشن کرانے جاتا ہے تو 24 گھنٹے پہلے کھانا پینا ڈاکٹر بند کر دیتا ہے، تو بند کرتا ہے یہ میں کیوں کروں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، میری علاج کر رہا ہے، وہ اس علاج کا تقاضا ہے کہ میں 24 گھنٹے نہ کچھ کھاؤں نہ کچھ پیوں۔ ایسے اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے اور اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور اللہ ہم پر مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے ہم پر۔ تو اس کی طرف سے جو بھی حال ہم پر آتا ہے نا، یہ حال ہماری خیر خواہی اور ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ ہاں لیکن یہ بات سمجھائے گا ایمان، اور ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ بولو یہ ہر سال 4 مہینے مانگتے ہیں کہ 4 مہینے جاؤ جماعت میں، کیوں مانگتے ہیں؟ دل بن جائے، دل یہ بنا تو سب بنا، زندگی بن جائے گی، اور زندگی جب اللہ کی اطاعت پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو خوشحال بنا دے گا، چاہے جیب پہ ایک کوڑی نہ ہو، لیکن زندگی خوشحال ہوگی۔ گھر میں تنگی آنے پر کبھی گھبرائے گا نہیں، بلکہ یہ کہے گا میرے اللہ کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے اور اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے آپریشن سے کہا اور اسی میں میرے لیے خیر ہے کہ پیٹ پھاڑنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ بعد میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی یہ عمری کاٹ دینے پڑے گی، آدمی کٹا دیتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے جو کہا وہ میری بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کہا ہے، اور پیسے دیتا ہے پھر عمری کاٹنے کے۔ تو اللہ تو بہت مہربان اپنے بندوں پر، اور اللہ تو بڑا خالق اور مالک ہے، اور اتنی زبردست قدرت والا ہے کہ آدمی کے حالات کو آن کے آن میں بدل دے۔ یہ آج کل جو چل رہا ہے دنیا میں، اللہ ایک ہوا چلائے تو سب ختم ہو جائے گی، قدرت والا ہے۔ ایک ہوا اس نے چلائی تو سب گھر میں گھس گئے، بڑے بڑے پہلوان، ہاں ہم بڑے بڑے دعوے دار دنیا کی حکومت والے ہیں، سب عاجز ہو گئے، پتہ نہیں ہے کیا ہے اور کیا کرنا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن جب وہ چاہے تو ایک ہوا چلائے تو دنیا میں سب امن و امن آئے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو تو اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سمجھا، ایک میرا فرشتہ سور پھونکے گا نا تو اس دنیا والے سب ختم ہو جائیں گے۔ ہاں بڑی قدرت والا ہے۔
اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز اور دوست بزرگوں، اس وقت جو ضرورت ہماری اور آپ کی ہے، اگر ہمیں انسانوں پر رحم آتا ہے تو ضرور اس بات کی ہے کہ دنیا کے انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کو مانے، اللہ کی قدرت کو مانے اور اللہ کے غیبی نظام کو مانے اور اس کو مان کر زندگی کا رخ بنائیں۔ ڈرے تو ایک اللہ سے ڈرے، کسی نے بولو ایک اللہ کا، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، چاہے اللہ نے حکومت کسی کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، باقی اس پر قبضہ کنٹرول کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے۔ ہاں، بادشاہ اپنے بادشاہت میں مر گئے، ان کی بادشاہی تو نہیں بچا سکی۔ دنیا کے وزیر بڑے بڑے دعوے دار وزارت میں ہی مرتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے سائنس والے سائنس میں کی محنت سے تحقیق کرتے کرتے مرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا پایا۔ اور دنیا کے ڈاکٹر بھی ڈاکٹری کرتے کرتے مرتے ہیں۔ دنیا کے ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی میں مر رہے ہیں۔ ہاں، موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب موت و حیات ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے تو موت و حیات کے بیچ میں جتنے اور حالات ہیں اس کا وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ اندر آنا چاہیے۔ اگر یہ اندر آ جاؤ نا تو پھر آدمی دعوے کرے ہی نہ، کچھ یوں کر لوں گا، کیا کرے گا؟ تیرا کیا وجود ہے؟ جب تک اللہ تجھے ڈھیل دیتا ہے تو چلتا ہے، اور جب وہ میں بھائی ڈھیل نہیں دیتا تو آدمی گھر سے نکلتا ہے اور پیر کے نیچے کیلے کا چھلکا آ جاتا ہے اور دھڑام دے کے گرتا پیر ادھر۔ ہم وہاں کی میں تو دعوے کرتا آدمی۔ آج کل جو دعوے دار ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے سے بڑے پہلوانوں کو ذرا 10 کی دوا کھلا دو، 10 جانتے ہو؟ جس میں آدمی پاخانہ زیادہ کرتا رہتا ہے، اس کو کھلا دو اور اس کے پیٹ میں سے 20-25 10 نکل لے ہوئے تو اس کی پہلوانی ختم ہو جائے گی۔ کچھ کہے گا؟ ہمت نہیں پڑتی بنا۔ آج کل تو سب کے سامنے ہنسی نے چڑھا تھا، تب کیا ہوا؟ اس کے اندر سے نکلا کیا؟ پاخانہ نکلا ہے، تو اس پاخانے پر اکڑتا رہے، اس پاخانے پہ اس کو فخر ہے۔ میرے دوستو، آدمی ایمان پر محنت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اس کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے، پھر یہ اپنے مال پر، پیسوں پر، طاقت پر، قوت پر، اپنے خاندان پر اکڑتا نہیں۔ کیا کرنے کی میں ہوں کون؟ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ارے کیا انسان میں ایک دور ایسا نہیں گزرا کہ وہ تو ایسا تھا کہ قابل ذکر بھی نہیں تھا؟ انسان کو اللہ نے ماں کے رحم میں ایک پانی، میرے دوستو ناپاک پانی کے قطرے سے بنایا ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ چاہے بڑے سے بڑا وزیر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑے میرے دوستو مولوی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، بڑے سے بڑے میرے دوستو دنیا والے ہوں، لیکن سب کی پیدائش کا راستہ ایک ہی ہے، اور سب کو اللہ نے ناپاک پانی کے قطرے سے ہی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس انسان سوچتا نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ایک پانی کا ناپاک قطرہ ہے جو قابل ذکر بھی نہیں ہے، اور یہ اکڑتا ہے۔ ہاں،
لیکن یہ چیز، یہ حقیقت انسان کو ایمان سمجھ جاتا ہے. جب ایمان کا جو نور دل میں آ جاتا ہے نا، تو دل کی آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں حقیقت کو. ہاں، جب ایمان کا نور اندر آتا ہے تو چاہے دنیا کتنی اس کے پاس آئے، طاقت، قوت اور دنیا کی حکومتیں اس کے ہاتھ میں کتنی آئے، جتنا ایمان اندر آتا جائے گا اتنا اس میں تواضع آئے گی. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اکڑے گا نہیں. اور آدمی کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی حقیقت کو دیکھے کہ تو ایک پانی کا ناپاک قطرہ ہے، اور ابھی تیرا حال یہ ہے کہ تیرے اندر جو بھی چیز جاتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے. تو ایک گندگی کا نشین ہے، تجھے کیا اکڑ و فخر؟ آپ دیکھیے آدمی کے جسم سے جو پسینہ نکلتا وہی بدبودار، پیشاب پخانا بدبودار، ہر چیز. کپڑے پہنے تو کپڑے بھی بدبودار ہو جائے، 2 دن کپڑے پہن کے اتارو تو وہ بدبودار ہو جاتے. تو جس آدمی جو گندگی کا ایک کارخانہ ہے، اسے کیا کرنے کی ضرورت؟ آدمی سوچے. لیکن میں نے کہا نا کہ دل کی آنکھ دیکھتی ہے ایمان کے نور سے. جیسے یہ آنکھیں نہیں، یہ آنکھیں بھی دیکھتی ہے کب؟ جب روشنی ہو. اندھیرے میں دیکھتی ہے؟ ارے بولو نہیں. جیسے اس آنکھ سے چیزوں کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے مادی روشنی کی ضرورت ہے، ایسے ہی دل کی آنکھوں کو اعمال کا نفع اور نقصان سمجھنے کے لیے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے. ہاں، اصل تو دل کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں. اس اللہ تعالیٰ شانو جو ہے نا، ان نافرمانوں اور ان خدا کے مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہو گئی ہیں، ان کے دلوں میں جو آنکھیں وہ اندھی ہیں، اس لیے حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، جو ان کے سینے میں ان کے دل ہیں وہ اندھے ہی ہوئے ہیں کہ وہ ایمان کی روشنی نہیں ہے تو صحیح حقیقت دیکھ نہیں پاتے. اس لیے دوستو، آدمی چاہ جماعت میں نکلتا ہے، ایمان پر جب محنت کرتا ہے، ایمان کی روشنی دل میں جب آنا شروع ہو جاتی ہے تو جماعت میں سے ہی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. ابا سے، اماں سے، اماں میں نے آپ کو بہت ستایا، معاف کیجیے گا. پڑوسیوں کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا تھا، ان سے لڑا تھا، تو وہیں سے معافی مانگنا شروع کرتا ہے. وہ دل کی آنکھیں، اس کو روشنی ایمان کی مل گئی، اس کا اندھاپن ختم ہو گیا. پھر آدمی ڈاکو چور ہوتا ہے تو لوگوں سے جو چوری کی ہے، ڈاکہ کیا ہے، ان کو واپس کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ یار اللہ کے میں کیا کروں گا، میں نے ان سے ان کا مال چوری کی ہے، میں نے ان پر دادا گیری کر کے ان کا مال لیا ہے، اللہ کیا میں کیا جواب دوں گا. آدمی اسی وقت سے اپنی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. جو گھر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دل کی آنکھیں اب دیکھنے لگی ہیں کہ میری نماز نہ پڑھنے پر میرا کتنا بھاری نقصان ہے. نقصان نظر آئے گا اس کو. ورنہ بھی میرے دوستو، یہ ظاہری آنکھیں دنیا دکھائے گی، ہاں دکان نماز چھوٹے گی نہیں، مال پیسے آئیں گے. اس لیے اس وقت جو ہے دوست، ہماری زندگی جو غلط ہے، بولنا غلط، دیکھنا غلط، کمانا غلط، خرچ کرنا غلط. چاہے ہم تبلیغ میں لگے ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد ہمارا ایمان کتنا بنا ہے، کیا میرا ایمان اتنا بن گیا جو مجھے صحیح دیکھنے پر لے آئے، صحیح بولنے پر لے آئے، غلط بولنا چھوڑ دے، کمائی حلال کمائی پر لے آئے، مجھے حرام سے مجھے بچا لے، کہ نہیں ہے؟
تو بار بار لگاؤ 4 مہینے، اور لگاؤ صحیح لگاؤ۔ تبلیغ کے معنی گھر سے نکلنے کا نہیں ہے، گھر سے نکل گئے تبلیغ میں نکل گئے نہیں، گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ جی کی چاہتوں سے نکلنے کا نام تبلیغ ہے۔ گھر میں منمانی جی چاہی زندگی گزارتے تھے، اب وہ منمانی جی چاہی زندگی چھوڑ کر وہاں اس سے نکل کر پھر اللہ کی راہ میں نکل کر، میرے دوستو یہ محنت کرے گا، اور ایمان کی محنت دیکھو، آنکھ اور کان ان 2 راستے سے ایمان دل میں جائے گا۔ قرآن میں اللہ یہی کہہ رہا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ انسان کا شاکر اور کافر ہونا، کفور ہونے کا تعلق آنکھ کے دیکھنے پر ہے اور کان کے سننے پر ہے۔ اگر آنکھیں ایمان کی محنت کے ساتھ ایمانی آنکھ بنا دی، اور ایمان کے ذریعے ایمانی صفت کے ساتھ اس نے دیکھنا شروع کیا، اور کانوں سے ایمان اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو، آخرت کو، موت کو، قبر کو، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، اس کو جب یہ بار بار سنے گا، اعمال کے فضائل کو سنتا رہے گا، اتنا اس کے دل میں یقین بنتا جائے گا، اور جتنا ایمان دل میں آتا جائے گا اتنا اس کی زندگی میں ایمان ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ اندر ایمان آ گیا، اب نماز کی پابندی آ گئی، لوگ کہیں گے یار آدمی بھلا ہو گیا، اندر ایمان بنا ہے، جو ایمان اس کو نماز پر لے آیا۔ اندر جتنا ایمان بنے گا اس سے معاملات درست ہو جائیں گے، لین دین، لوگوں کے ساتھ تعلق، برتاؤ۔ ہاں ابھی ہم جماعت میں نکلے تو ہمارا اتنا ایمان بنا کہ 5 بجے کی نماز کے پابند ہو گئے، ایمان اتنا بنا ہے کہ لباس ہمارا صحیح ہو گیا، ایمان ہمارا اتنا بن گیا کہ روزہ، حج، زکات، اللہ کے فرائض پر زندگی آ گئی، لیکن ابھی ایمان اتنا نہیں بنا کہ جو ہماری تجارت سے سود کو، جھوٹ کو نکال دے۔ ابھی اس کو بھی ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ایمان اتنا بنے جو ہمارے معاملات کو درست کر دے، ہماری معاشرت کو صحیح کر دے، رہن سہن کہ زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کام کرنے والے بنے، نبی کے طریقے پر، ہماری تجارت یا کاروبار صحیح ہو جائے، ہمارا خرچ کرنا صحیح ہو جائے، اسراف نہیں۔ پوچھو علماء سے کہ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ایک بزرگ کا میں کتابوں قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی کمائی کیسی ہے یہ دیکھنا ہو تو اس کا خرچ دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں اگر یہ اسراف کر رہا ہے، اس کی زندگی میں اسراف ہے، تو دیکھ سمجھ لو کہ اس کی کمائی میں گڑبڑ ہے، اس لیے کہ اسراف میں وہی مال جاتا ہے جو گڑبڑ والا ہوتا ہے۔ حضور خطی وہی کرے گا شادی میں، بیاہ میں، ہاں اب گاڑی ضرورت کے لیے تو گاڑی ضرورت کے لیے نا، اب اس کو سجانا نہ کیا کیا کرنا، پیسے خرچ کرنا، کیا ہے اس کے، کیا ہے گھر رہنے کے لیے تو ضرورت کے لیے بنا دے گا، پھر اس میں ڈیکوریشن جو کرو کیوں کر رہے ہو، وہ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اسراف، اللہ نے اسراف سے منع کیا ہے، اور اسراف میں مال کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری کمائی میں گڑبڑ ہے، ہماری کمائی کی لائن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے رہن سہن کو ہم نبی کے طریقے پر لائیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، کہ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے، پیر سے، جس کی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ صحیح معنی مسلمان ہوا ہے۔ من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلمان۔
ہاں اللہ نے ہاتھ ظلم کرنے نہیں دیے ہیں، اللہ نے تو ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ اس ہاتھ کے ذریعے تو اپنے بھائی کی مدد کر، اس ہاتھ کے ذریعے غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کر، اس ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچا، راحت پہنچا، پانی پلا، اپنے بھائی کی خدمت کر، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اس لیے دیا تھا۔ ہاں زبان اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، بھلائی اور خیر کی باتیں دعوت دینے کے لیے دی ہے تجھے، ہاں غلط بولے نہیں دی، مسلمان کو ستانے کے لیے زبان نہیں دی۔ اسی میرے بھائی میرے عزیزو، یہ محنت ایمان کے بنانے کی محنت ہے۔ کون سی بنائے؟ ایمان۔ جہاں ایمان بن گیا کام بن گیا، پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور دوسری نماز بنانے کی محنت ہے۔ اپنی نماز بناؤ، کیسی بنانی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہو دیکھ رہے ہو۔ میری نماز میرے نبی کے طریقے والی میری نماز بن جائے، اللہ کے دھیان والی نماز، اللہ کے دھیان والی نماز، سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ آپ علماء کے پوچھئے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ ہاں، رکوع کیسے کرنا؟ رکوع ہے، جھکنے کا نام رکوع نہیں ہے۔ ایسے جھکنا جیسے اللہ کے نبی نے جھکنے کو فرمایا، اس کا نام رکوع ہے۔ سجدہ ایسے زمین پر اپنے آپ کو ڈال دینا جیسے اللہ کے نبی نے سجدے کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک ایک چیز کتابوں میں محفوظ ہے اور علماء کرام موجود ہیں۔ ہم اپنی نماز کو سنواریں۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نماز پر محنت کرو اور نماز کو اللہ کے دھیان والی نماز بناؤ اور نماز کو سنت کے سانچے میں ڈھالو۔ ایسی نماز بناؤ کہ جس نماز کو بنانے کے بعد دل بھیتر سے کہے میرے پاس نماز ہے۔ کہ کیا بات ہے کہ نماز میرے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر ضرورت کو پیش کرنے کے لیے ہے اور اس نماز کے ذریعے اللہ میری ہر حاجت ہر ضرورت کو پوری کرے گا۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے، نماز زبردست ہے۔ جو نماز اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے، اللہ سے قدرت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، نبیوں نے نماز کے ذریعے قدرت اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھایا۔ بڑے بڑے کام دعا کے ذریعے بنے ہیں، بڑے بڑے کام جو دنیا والوں کے نہیں بنتے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے کام جہاں نہیں بنے وہاں نبیوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے وہ کام اللہ سے بنوائے تو بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کروائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی پوری اسکیم اللہ کے نبی کو ختم کر دینے کی تھی اور سب ایک ساتھ حضور کو مارنے کے لیے اسکیم بنا کر پورے مکہ میں پھیل گئے تھے کہ جہاں بھی جس کو بھی ہاتھ میں آئے حضور کو نعوذ باللہ ختم کر دے۔ لیکن اللہ سے معاملہ ہے، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ارے ابو بکر کیا گھبرا رہے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ آج کا مسلمان اللہ کو ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان یہ میرے ساتھ ہو، یہ مالدار میرے ساتھ ہو جائے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے کیا کہ تو کرے گا؟ یہ سب محتاج ہیں اور یہ سب اللہ کی قدرت کے ماتحتی میں ہے۔ اصل ان کا آرڈر نہیں ہے، اصل تو اوپر والے کا آرڈر ہے۔ ہاں، آپ کو اللہ نے آرڈر کیا، قلنا، ہم نے آرڈر کیا، کیا کہا؟ یا نارو کونی بردن، وہ آگ ٹھنڈی ہو جا لو اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم آگ میں ڈال رہی ہے، حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں
اور زبان سے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کافی بولو؟ مال والے نہیں، حکومت والے، ہتھیار والے نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور جب تک مسلمان کی زبان پر یہ بولتا، تجارت میں، کاروبار میں، زندگی کے ہر شعبے میں، اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کی حفاظت کی تھی، اور اللہ کی مدد کے سہارے پر وہ دنیا میں میرے دوستو پنپتا گیا، اور دنیا کی قوموں کو ایمان کا راستہ دکھاتا چلا گیا۔ یہ راستہ ہے، آؤ ہم بھی اسی راستے پر، تم بھی آ جاؤ۔ اللہ سے لینے کا راستہ ہے۔ تو کلمہ بنانا، نماز بنانا، یہ دو چیزیں بنانی ہیں۔ ہم جماعتوں میں نکلتے ضرور ہیں، لیکن اپنا کلمہ نماز بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو نماز گھر میں پڑھتے تھے وہی نماز 4 مہینے میں وہی نماز پڑھ کے آئے، وہ نماز بنا کر نہیں آئے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر وقت نکالو، اور وقت نکال کر اپنی نماز پر محنت کرو، اللہ کے دھیان والی نماز بناؤ، اور اپنی نماز کو صحیح سیکھو۔ ہاں، کلمہ اور نماز جہاں بن جائے گا 24 گھنٹے کی زندگی بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو اللہ کے راہ میں نکالنا اس لیے ہے تاکہ ان کا کلمہ نماز بنے۔ اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم میں لے کر اپنے بال بچوں کو لے کے کیوں بیٹھنا ہے؟ تاکہ ان کا ایمان بنے، کلمہ بنے، نماز بنے۔ یہ کلمے کی محنت پر پڑھیں، یہ اپنی نماز کو صحیح بنا کر پڑھنے والی محنت کریں۔ ہاں، جتنی ہماری زندگی میں خرابیاں ہیں، یہ ایک ایک خرابی کو دور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہاں جہاں نماز پر محنت کرو گے، ایک نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو صحیح بنا لیا، تو یہی نماز کے ذریعے تمام ہماری کمیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری اور بے حیائی باتوں سے انسان کو روک دے گی۔ ہاں، آدمی اپنی گاڑی کا بریک مارا، بریک نہ لگے تو کچھ خرابی ہے، گاڑی کھڑی کیوں نہیں رہتی؟ آدمی نماز پڑھو زندگی صحیح نہ ہو تو کہ نماز میں کچھ خرابی ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز پڑھے آدمی جھوٹ بولے، نماز پڑھے آدمی غلط چیزیں دیکھے، نماز پڑھے آدمی زبان سے غلط بولے، جھوٹی گواہی دے۔ ہاں، آدمی کو حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی رعایت میں خدا کا حکم توڑے، ان کا فیور کرے، غلط نہیں۔ حق ہے، میرا باپ اپنی جگہ پر ہے، میں اس کا احترام کروں گا، لیکن غلط کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ہاں، لیکن یہ آئے گا اسی راستے سے۔ تبلیغ میں 5-6 نمبر ہیں، اور یہ موت تک کے لیے ہے۔ یہ ایمان کی محنت، کلمے کی محنت، موت تک 24 گھنٹے ایمان کی فکر کے ساتھ بولنا، ایمان کی فکر کے ساتھ پھر تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جس میں ایمان بنے، ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جس سے ایمان بگڑے۔ ہاں، جیسے سب بولتے تو ہم بھی وہی بول رہے ہیں۔ ہاں، خدا کے غیر اس سے یوں ہوگا، کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ اللہ سے بولنا، یاد رکھو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے جب ہم اور آپ جب اللہ کے غیر سے ہونے کو بولتے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کیا ہو گیا، میں کرتا ہوں دوسرے کی تو جا رہے ہیں۔ کسی کی بیماری کسی کو لگنے کا سوال ہے ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اللہ پر یقین کر کے ساتھ چلیں۔ احتیاط کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اندر کی یقین کی خرابی کے ساتھ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ایسے کمائی میں احتیاط کرنا چاہیے، غلط چیزوں سے، حرام سے احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو کہ نہیں
یہ حرام کے ذریعے مجھے میرا کام نہیں بنے گا، مان آنے سے میرا کام نہیں بنے گا. میرا اللہ راضی ہوگا اور میرا اللہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہو کر میری زندگی بنا دے گا. اللہ خوش ہوگا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت داخل کرے گا. اللہ کہے گا یا عبادی، او میرے بندو داخل ہو جاؤ جنت میں. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. او میرے بندو آج کے دن تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اللہ قیامت آخرت میں کہے گا ہاں یا عباد لا خوف علیکم. کون ہے وہ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہماری قدرت پر جو یقین کرتے ہیں، اور وکانوا مسلمین، اور مسلمان بن کر جیتے ہیں. ہم شیخ پٹھان سید یہ ہمارا یہ نہیں ہے پہچان. ہماری پہچان تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ایمان والے، ہم تو امت ہیں حضور کی، ہم حضور کی امت ہے. یہ ہماری پہچان ہے. ہاں، اور حضور کی امت ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں بھلے انسان بن کر زندگی گزاریں اور دنیا کے انسان بھلے بنے، اس کی فکر کریں. اس کی محنت ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، علم ہے. علم بھی میرے دوستوں موت تک علم سیکھنا ہے. انہی میں 4 مہینے لگا کہا ہو گیا اب تو میں 4 مہینے لگوائے اس لیے تھے تاکہ موت تک اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر زندگی گزارے. العلم من المہدی الی اللحد. آدمی اپنی زندگی کا علم، اللہ والا علم سیکھنے کا محتاج ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ حوالے سے لے کر قبر تک. ہمارے بچے مولوی بن کے اپنی جگہ پر ہے، انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن ہماری ضرورت کا علم ہم پر حاصل کرنا پھر بھی ضروری ہے. اللہ کے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے میرے بچوں کو مولوی بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو نے مولوی بنایا تو تم نے ایک بہت اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، لیکن تو نے تیری ضرورت کا علم سیکھا نہیں سیکھا. اب پکڑ ہوگی. ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے ہر آدمی پر. کاروبار کرو تو کاروبار کا علم سیکھو، حلال حرام کا. ملازمت کرو، ملازمت کی لائن کا علم سیکھو. کپڑے پہنتے ہو تو کپڑے کی لائن کا علم سیکھو کہ مجھے کیسے کپڑے پہننے چاہیے. ہاں، حجام کے پاس جا کے حجامت بنانے بیٹھے ہو تو علم سیکھو کہ مجھے داڑھی کیسی بنانی چاہیے، مجھے سر کے بال کیسے کٹانے چاہیے. سنت کیا ہے؟ بچوں کی شادیاں کر رہے ہو تو شادی کرنے سے پہلے علماء کے پاس جا کے سیکھو، شادی کا علم سیکھو. اور اگر میری شادی ہو رہی، کوئی اور شادی کر رہا ہے اپنا، تو وہ شادی کرنے سے پہلے میاں بیوی کے حقوق کو سیکھے کہ مجھے کیسے لینا چاہیے. ارے گاڑی چلانا سے سیکھتے نہیں سیکھتے؟ ارے بولو تو صحیح، گاڑی چلانے سے پہلے سیکھتے نہیں سیکھتے؟ ایک آدمی کی لڑکی کو میں نکاح میں لا رہا ہوں تو نکاح میں لانے کے ساتھ اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا، اس کو سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے، کیوں چلنا چاہیے؟ اب بتاؤ، آدمی اگر ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی چلائے گا تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. تو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے جو ہو رہے ہیں. اور مقدمے جو میرے دوستوں جا رہے ہیں، یہ کیوں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بغیر سیکھے کام چل رہا ہے. ایک آدمی اتنا بڑا زندگی بھر کا ایک ساتھی شادی کے ذریعے اپنے نکاح میں ایک لڑکی کو لا رہا ہے، لیکن وہ اس کو سیکھتا ہی نہیں کہ مجھے میری بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. میرے نبی نے زندگی گزارنے کا کیا راستہ مجھے بتایا ہے. ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں تم میں سے سب سے بہتر بھلا آدمی کون ہے؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں.
تم میں سے اچھا وہ نہیں ہے جو گالیاں دے بیوی کو، آنکھیں نکالے، یہ تیری نوکرانی تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کی ایک سنت پر اور خدا کے ایک حکم کو پورا کرنے کی بنیاد پر اپنے خاندان کی تمام محبتوں کو قربان کر کے تیری نگاہ میں آئی ہے. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو جماعت میں نکال کر ایمان سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اللہ کا دین سیکھنے کا ان میں جذبہ پیدا کرو، اللہ کی یاد سے اللہ سے تعلق جوڑ، اللہ سے تعلق جوڑ. کیا دنیا والوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے کرو گے؟ دنیا والے تو اغراض والے ہیں، اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. اس اللہ سے تعلق جوڑ جس کے پاس سب کچھ ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں. ہاں، اور اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے ہیں. اس اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر پھر اس اللہ سے معاملہ کرو. اپنے بچوں کو وہ راستہ سکھاؤ، اللہ والا راستہ. اللہ کے راہ میں نکلیں گے، زندگی بنے گی ان کی. اپنے آپس میں رہن سہن کیسے رہنا وہ سیکھنا پڑے گا میرے بھائیوں. ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے اس کو زندگی میں لانا. ہاں، آدمی وہی صحیح ہے جو خدا کی مخلوق کے ساتھ صحیح زندگی گزارے. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر آدمی وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نقصان نہیں. حقوق ہیں، اللہ کے حقوق بتائے. ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے. حضور نے فرمایا کون ہے؟ تو حضور میرے والد صاحب ہیں. کہا ان سے آگے مت چلنا، ادب سکھا رہے حضور. ان سے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان سے آواز سے بات مت کرنا. زندگی آپ نے سکھائی ہے. یہ زندگی ہمارے بچوں میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے. اس کو گھروں میں لاؤ اور چیزوں کو مت لاؤ. ہم نے جو چیزیں گھروں میں لانی چاہیے تھی اس کو لانا چھوڑ دیا تو پھر پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں لے آئے ہم اپنے گھروں میں. اسے ہمارا ایمان، ہماری عملیں خراب ہوئی ہیں اور ہمارے اخلاق بھی میرے بھائیوں. میرے بھائیوں، دین کی محنت بھی موقع کے لیے ہے اور 4 مہینے کے لیے نہیں ہے. ایمان سیکھنا اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر لمحہ ضروری ہے اور اس کی دعوت دینا بھی ہر لمحہ ضروری ہے. کتنی ہم ایمان کی دعوت اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی قدرت کو بولیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اتنا ہی یہ چیز ہمارے دل میں اترتی جائے گی. ایمان میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور جتنا ایمان میں طاقت قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی ہماری زندگی سے تمام خرابیاں برائیاں دور ہو کر ہمارے اندر اچھائی آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں، موت تک کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے بزرگ بتایا نا کہ سال کے 4 مہینے کم سے کم لگاؤ اللہ کی راہ میں نکل کر. میں نے کہا وہ نہیں کہ نکل جانا 4 مہینے، اپنے آپ کو گھر سے بھی نکالنا اور اپنے آپ کو اپنی چاہتوں سے بھی نکالنا. کیا مطلب؟ اللہ کے راہ میں نکل کر جیسے وقت گزارنے کو کہا جا رہا ہے. ہاں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بار کہتے تھے اور کتنا سمجھاتے تھے کہ اللہ کے راہ میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. یہ اصل اس کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند کر کے اپنا اوقات لگانا اور امت پر محنت کر کے انہیں بھی حرکت میں لانا. جب تک یہ مسلمان دین کی نسبت پر حرکت میں نہیں آئے گا اور جان مال کو صحابہ کی طرح اللہ کے دین کی دعوت میں محنت میں نہیں لگائے گا تو وہاں تک زندگیاں صحیح نہیں بنے گی. اور جب تک زندگیاں صحیح نہیں بنے گی اس کے حالات درست نہیں ہوں گے. چاہے دنیا کی حکومت کا مالک کیوں نہ بن جائے. جب یہ صحیح ہوگا پھر حکومت صحیح ہوگی. جب یہ صحیح ہوگا تو گھر صحیح ہوگا. جب یہ صحیح ہوگا تو اس کی بیوی بچوں کی زندگیاں صحیح ہوں گی. جب یہ سیٹ صحیح ہوگا تو اس کے پاس جو نوکر ہے وہ نوکر پر زندگیاں صحیح ہوں گی. ہاں، اس کے لیے میرے دوستوں موت تک اس کو کرنا ہمارے بزرگوں نے بتایا نا سالانہ 4 مہینے لگاؤ. مہینے میں 10 دن لگاؤ ایمان کی محنت میں. 20 دن کماؤ. 20 دن میں اللہ تعالیٰ مقدر کی روزی خود دے دے گا. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا 24 گھنٹے محنت کرے گا تو میں تجھے دوں گا نا. اللہ تو کہتا تیری روزی میرے ذمہ ہے.
ہم دیں گے تجھے، باقی تو وہ کر جو میں کہتا ہوں۔ میں نے تجھے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے تجھے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے ہے، وانتم خلقتم لہا، اور تم آخرت کے لیے ہو۔ تم آخرت کے سامنے رکھ کر دکان کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر کاروبار کرو، ملازمت کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر مکان بناؤ۔ ہاں، اس نے فرمایا ایسا مکان مت بنا کہ تیرے گھر کی دیوار سے تیرے پڑوسی کی ہوا رک جاوے۔ ہاں، منع کیا آپ نے؟ تو یہ زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بتائیو، یہ روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے دین کی محنت کو دو، دعوت کو۔ ہاں، مسلمان کے وقت زندگی بسر کرنے کی 3 جگہ ہے، یا تو حلال کمائی کے لیے جائے گا، یا پھر اپنے گھر اپنے بال بچوں کی دینی محنت ایمانی تربیت کے لیے گھر میں وقت گزارے گا، یا پھر مسجد میں گزارے گا۔ چوتھی جگہ مسلمان کی نہیں ہے۔ صحابہ یہ 3 جگہ اپنا وقت لگاتے تھے، یا تو حلال کمائی میں، حرام کی طرف مسلمان جاتا ہی نہیں ہے، ہم حرام کو کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ کمانا حلال طریقے پر، گھر میں بال بچوں کی ایمانی دینی تربیت ہمارے ذمے ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بیوی کو سمجھانا، نرمی کے ساتھ ان کو دین کی محنت میں روزہ اور تعلیم میں لے کے بیٹھنا، اور خود بھی ایک محتاج بن کے بیٹھنا، بچوں کو بولنا سکھانا کہ بیٹا بات کیسے کرنی، سلام کرنا، اپنے محلے میں سلام کرو، اور گھر سے نکلو سلام کر کے نکلو۔ یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سمجھانا سکھانا ہمارے ذمہ ہے۔ گھر میں وہ صحابہ گھر میں اپنے بال بچوں کی تربیت میں گھر میں رہتے تھے۔ اور تیسری جگہ مسجد تھی کہ مسجد میں جا کر مسجد کے تقاضے پورے ہوتے تھے۔ ہاں، جو مہمان آئے ان کی خدمت کرتے تھے، جو لوگ آئے ان کو سکھاتے تھے، ان کی مہمانی کرتے تھے۔ یہ سب بے دوست کام مسجد کے تھے۔ ہاں، مسجد میں، ہماری مسجد میں کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، ہمارے ذمے ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، مانگ کر نہیں، اپنے گھر سے۔ ہاں، خود نہ کھائیں اس کو کھلا دیں۔ ہاں، ہمارے اس لیے میں سنا جیسا فرما کرتے تھے کہ جو ہوٹل ہے وہ اسلام کے کپڑوں پہ بنی ہے، کہ بستی میں جب آدمی آتا تھا تو مسجد میں ہوتا تھا، اور مسجد میں جب آتا تھا تو محلے والے سمجھتے تھے کہ ہمارے مہمان آئے ہیں، تو کھانے کا انتظام وہ خود کرتے تھے، اسے ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاں، اس لیے بھائیو سب کے سب طے کرو کہ موت تک اپنے بزرگوں کی ترتیب پر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ گزارو گے دیکھو انشاءاللہ کے کہو تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے ایسا۔ سال کے 4 مہینے لگانے ہیں، مہینے کے 10 دن لگانے اللہ کے راستے میں، 3 دن 3 مرتبہ لگاؤ۔ ہاں، 3 مرتبہ لگاؤ، اور ورنہ 10 دن ایک ساتھ مشورے سے لگاؤ، مشورے سے، اپنی ترتیب سے نہیں۔ تبلیغ میں جو اپنی ترتیب سے چلتا ہے وہ کام کا بنتا ہی نہیں۔ تبلیغ میں تو جو مشورے کے تابع ہو کر چلے گا وہ کام کا بنے گا۔ ہاں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مشورے کے تابع ہو کے چلو گے تو نفس و شیطان کے قید و فریب سے تم نکل جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو مشورے کے تابع نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں شیطان اور نفس کو دبوچے گا، تمہیں یہ سمجھائے گا کہ میں تو تبلیغ کا کام کرتا ہی ہوں لیکن ہوتا ہے کچھ اور۔ نفس موٹا ہوتا ہے، نفس کسی کی تابع داری تیار نہیں ہوتا۔ مجھے تو تم کون کہنے والے ہیں، یہ نفس کی اندر کی ہے۔ ہاں، اس لیے بھائیو اپنی زندگی کی ترتیب میں 4 مہینے سالانہ لاؤ، اپنی زندگی کی ترتیب میں ہر مہینے میں 10 دن کی ترتیب بناؤ۔ ہاں، اور اپنی مسجد کے مشورے سے اپنے 10 دن لگاؤ۔ اگر وہ کہے کہ 3 دن 3 مرتبہ لگانے اور مسجد کی جماعتوں کو 3 دن لے کے جانا ہے تو یہ کرو، اور کہ نہیں 3 دن جماعت کے ساتھ جاؤ، 7 دن اور تقاضوں میں لگانا جاؤ، لیکن مشورے سے، اپنی ترتیب سے نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اور روزانہ 8 گھنٹے تو کم سے کم مسجد کو، ورنہ آسان چیز تو یہ ہے کہ بھئی جتنا اپنے کاروبار میں، اپنے بال بچوں کی تربیت میں جتنی ضرورت ہے اب ٹھیک ہے، باقی مسجد کو ہم دے دیں گے۔ ہمارا کام بازار نہیں ہے،
مسلمان کی جگہ بازار نہیں ہے سوائے اپنی دنیا کے کام اپنی کمانے کے لیے، باقی نہیں. اور وہ بھی ضرورت کے اعتبار سے ہے. دکان میں ضرورت کے لیے جانا ہے، وہیں بیٹھے رہنا. اور میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں نماز کی پابندی، ذکر تلاوت کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی، روزانہ سنت کا اہتمام، حضور کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے ہر موقع کی دعا کو بہتر پڑھنا، یہ تمام چیزیں زندگی میں لانے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا. میں کماتا ہوں میرا ہی ہے نا، میرا تو اتنا جو میں کھاؤں گا پیوں گا، باقی اللہ کی بات مخلوق پر خرچ کروں گا، دین کی محنت لگاؤں گا. ہمارے ہاں بستی میں جماعت آئیں گی، جماعتوں کی خدمت کریں گے. بعض جگہ کیا ہے، جماعت کی خدمت ایک دو خاندانی کرتے، باقی کوئی کرتا نہیں ہے. حالانکہ سب سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے. ہم چاہے روٹی اور ان کو روٹی اور پیاز کھلائیں گے، لیکن میں کھلاؤں. ہمارا اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میں خدمت کروں اور خرچ کروں. ہاں یہ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہاں جتنا تم دین کے لیے خرچ کرو گے اللہ اتنا تمہیں دے گا انشاءاللہ. یہ تو اللہ تو کہتا ہے قرض ہے میرے پر، میں دوں گا. لہذا اپنے آپ کو خرچ کرنے والے بناؤ، خدمت گزار بنو. اپنے محلے میں دیکھو کون بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت میں کام آؤ. سلام کرو، سب کو خوب سلام کرو، یہ مسلمان کا حق ہے. سلام کو پھیلاؤ، حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. جتنی سلام کرو گے آپس میں اتنا میرے دوستوں محبت خدا بڑھائے گا. اور گھر میں عائشہ کہا کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ گھر میں جا تو سلام کرو، اللہ تمہارے لیے برکتوں کے دہانے کھول دے گا. کرو گے؟ کریں گے؟ کہو آج سے ہی. ہاں ابھی تم نکلو گے نا تو سلام کرنا سب کو شروع کرو. ہاں سلام نہیں کرتے، سلام کرنا شروع کر دو. آج سے طے کر. تو ابھی آج سے یہاں سے دعا کے بعد جانے کے بعد اپنی ترتیب بنا لو کہ 8 گھنٹے مسجد کے ہیں بھائی، ماہانہ 10 دن اللہ کی نصرت لگانے ہیں اور سالانہ 4 مہینے کی ترتیب بنا کر زندگی کو چلانا ہے. انشاءاللہ جتنا تمہارے وس میں اتنا کرو گے، اللہ کے وس میں اتنا ہے وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہی آسان کرے گا. لیکن آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ کریں گے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ. یہیں سے ابھی تو جماعت نکالنے کا نہ کہہ رہے ہیں، اس لیے گھر جانا پڑے گا تم کو. دیکھو کیا کرنا ہے، تقاضا کچھ تمہارے ہو گیا. اب دیکھو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیو کہ اللہ ہم نے طے کیا ہے، ہمارے لیے آسان کر دے. اور ایک دوسرے کو تیار بھی کریو، بات بھی اسی کا مذاکرہ کریو اور سلام کریو. اور جتنا ہو پنڈال میں گزاریو، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ سے دعا مانگنے میں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم.